الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ اگلا مہینہ انشاءاللہ ربیع الاول کا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کی نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کیوں مبعوث فرمایا، انبیاء کرام کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی۔ تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا اور اس کائنات کو کیوں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اللہ نے انسان کو عبث پیدا نہیں کیا، کیوں؟ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان عبث پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ جو ملحدین کہتے ہیں نا کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اور انسان ایسے بے مقصد پیدا ہوا ہے۔ جو عبث کام کرتا ہے، بیکار لغو کام کرتا ہے، تو وہ انسانوں میں بھی اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا، کہتا ہے یہ بیکار آدمی ہے۔ اور پھر انسانوں میں یہ عبث کام یہ بچوں کے کام ہوتے ہیں، بڑوں کے نہیں ہوتے۔ لیکن اب اگر کسی بڑے آدمی کو اور پھر معزز آدمی کو دیکھے کہ وہ عبث کام کر رہا ہے، فضول کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، تو آپ کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے اور کام اتنے چھوٹے کر رہے ہیں، بیکار، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو اتنی عالی ہے، وہ کسی کام کو عبث کیوں کرے گا؟ اول تو یہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی علت فاعلی کا ہونا ضروری ہے، کسی کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو اتنی بڑی کائنات ہے، جب اس کی بات آتی ہے، کہتے ہیں یہ خود بخود پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اتنے بڑے کائنات کے پیچھے جو صانع ہے، جو بنانے والا ہے، اگر یہ کائنات بڑی اور عظیم الشان ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا صانع بھی بہت بڑا اور عظیم الشان ہے، یہ بھی بیکار کی چیز نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا دیا۔ اب جب اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کا اور اس میں مخلوق بسانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کائنات میں مخلوق بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان مخلوق کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مخلوق کو آباد کیا، اس مقصد کا مخلوق تک پتہ کیسے چلے گا؟ مخلوق کیسے اپنے مقصد کو پہچانیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت اعلیٰ ہے، بہت برتر ہے، اور
انتہائی تقدس کے مقام پر ہے، انسان کی وہاں تک رسائی ہو نہیں سکتی کہ انسان وہاں اس سے گفتگو کرے، اللہ رب العزت سے مکالمہ کرے، عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے کہ یہ چیزیں لو اور اس پر عمل کرو، انسان میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تو اب اللہ اپنی مخلوق تک یہ پیغام کیسے پہنچائے؟ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دے دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب خلیفہ کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جب کسی شخص کے مرنے کا خوف ہو، یہ مرے گا تو یہ اس کے بعد نظام سنبھالے گا، یا غائب ہونے کا خوف ہو کہ یہ شخص اگر غائب ہو جاتا ہے، یہاں سے چلا جاتا ہے، تو اس کے غیر موجودگی میں فلاں اس کا نائب رہے گا، اس کا خلیفہ رہے گا۔ نائب صدر ہے، نائب وزیر اعظم ہے، ہر کسی کا کوئی نائب ہوتا ہے، نائب امام ہے۔ آج کل لوگ یہ سوال بھی بہت پوچھتے ہیں، ہمارے امام صاحب کا نائب امام کون ہے؟ کوئی ایک آدمی تو نائب ہو نا، ہمیں بتاؤ، کبھی اس کا بیٹا آگے ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ مؤذن صاحب آگے ہو جاتے ہیں، امام صاحب کا نائب کون ہے؟ آپ کی نماز ہو رہی ہے نا؟ فطرت ہے لوگوں کی۔ تو نائب کی ضرورت کہاں آتی ہے؟ جہاں اصل غائب ہو جائے، اور جب اصل غائب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد نائب کی ضرورت آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت تو وہ ہے جو حی ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو قیوم ہے، خود قائم ہے اور دوسروں کو بھی تھامنے والا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو حاضر ہے، جو کبھی غائب نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسے اللہ کو نائب بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب اللہ کبھی غائب بھی نہیں ہوتے، جب اللہ کو موت بھی نہیں آتی، تو پھر اس اللہ کو نائب بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو راز یہی تھا کہ مخلوق وہ انتہائی ظلمانیت میں ہے، اور اللہ رب العزت انتہائی اعلیٰ مقام پر ہے۔ یہ مخلوق میں سے ہر شخص اللہ سے احکامات نہیں لے سکتا، مخلوق میں سے ہر شخص اس کائنات کو بنانے کا مقصد آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا انتخاب فرمایا، اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بات سمجھا دی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شاہدنا، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے، انسان میں یہ کمزوری ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ نے تو بتا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری اطاعت کرنی ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ اب اس بھولی ہوئی بات کو یاد کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا سلسلہ رکھا۔ یہ ہے وہ بنیادی مقصد کہ اللہ نے زمین پر اپنے خلفاء بنائے، اور ان خلفاء میں سب سے بڑا خلیفہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہمیں یاد ہی نہیں ہے تو اس عہد کو لینے کا فائدہ کیا ہوا؟
جب یاد ہی نہیں ہے تو اللہ رب العزت ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو بکھیر دیا، امانت کا بیج بو دیا لوگوں کے دلوں میں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ اقرار اس نے کیا قالوا بلا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے دل میں اس کے بیج بو دی جاتی ہے، آپ کو یاد رہے نہ رہے لیکن اس کا اثر ہوتا ہے، ورنہ کل کو اعتراض کریں گے جب بچے کو اذان سمجھ ہی نہیں آتی تو آپ اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایک بیج ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں بو دیا ہے۔ تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز اس کے ماں باپ اس کے ماحول کو بدل کر کے اس کے اصل چیز کو ختم کر دیتے ہیں، ورنہ اصل وہ ہے۔ جیسے ایک شخص ہے اور وہ جنگل میں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بندروں کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے اور وہ ساری حرکتیں بندروں والی کرتا ہے، نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ وہ سوچ سمجھ سکتا ہے، نہ اس میں عقل کی کوئی صلاحیت جانوروں والی ہے، لیکن ہے وہ انسان، ہے وہ انسان۔ اس کے اندر بگاڑ جو آ چکا ہے، یہ بگاڑ آ چکا ہے اس ماحول کی وجہ سے کہ جس جنگلی ماحول میں وہ تربیت پا چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جو بگاڑ آتا ہے وہ اس کے ماحول کی بگاڑ کی وجہ سے آتا ہے، جس کے لیے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ وہ اثر ہے، وہ اثر دب جاتا ہے، اور جب وہاں پر سے وہ چیز اٹھ جاتی ہے جس نے اس کو دبایا ہوا ہے، تو اس کی مثال انگارے کی ہے۔ انگارہ جب دب جاتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تھوڑی سی پھونک مارے اور اس کی راکھ اڑا دے، انگارہ نیچے سے پھر جل اٹھتا ہے۔ تو یہ نوری ایمانی اللہ نے ہر کسی میں رکھی ہے، لیکن ایمان والا اس کو استعمال کر لیتا ہے، اور جو بغیر ایمان کا ہوتا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرتا۔ تو ایک تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دل میں نوری ایمانی ڈال دی، عہد لیا، انسان بھول جاتا ہے، تو اب ایسے انتظام کی ضرورت تھی، ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جس کا تعلق یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو، جو اللہ سے احکامات لے اور مخلوق تک احکامات پہنچا دے۔ اور ان خلفاء میں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان خلفاء میں سے ہزاروں خلفاء آئے، لیکن ان خلفاء میں سے جو سب سے بڑا خلیفہ ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انا اولکم فی الخلق، میں خلق میں، تخلیق میں تم میں سب سے پہلا ہوں۔ سب سے پہلے خلقت کس کی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پیدا کیا گیا۔ فرمایا انا اولکم فی الخلق، میں خلق میں سب سے پہلا ہوں، وآخرکم فی البعث، انبیاء کرام میں سب سے آخرہم فی البعث، انبیاء کرام میں سب سے آخر میں میری بعثت ہوئی ہے، اولہم فی الخلق، لیکن خلق میں سب سے پہلا میں ہوں۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی روح کو بنایا گیا، اور بدن کے تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کنت نبیا، میں اس وقت نبی بن چکا تھا، یعنی اللہ کے علم میں میری نبوت کا ارادہ تھا، میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کرنا۔ اس لیے جتنے انبیاء کرام آئے
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، اگر ان کے دور کو آپ نے پا لیا تو ان پر ایمان ضرور لانا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو نبی الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ انبیاء کے بھی نبی ہیں، انبیاء بھی آپ کے اوپر اجمالی ایمان اور یقین رکھتے تھے، اور اس دنیا کی ایک مثال ایسی ہے جیسے آپ کوئی بڑا ٹینٹ لگا دیں، جلسہ گاہ بنا دیں اور اس میں لوگ آ کر بیٹھ جائیں۔ کسی بڑے لیڈر نے آ کر کے اس میں تقریر کرنی ہے اور اس میں مختلف لوگ آتے ہیں، اپنی تقریر کر کے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں تو خود فلاں کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ کہ مجھے کہہ دیا گیا تو میں نے بھی کر دی۔ پھر آخر میں بیان جب شروع ہوتا ہے تو وہ مہمان خصوصی کا ہوتا ہے، اور جب وہ آخری بیان شروع ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب جلسے کا اختتام ہے۔ یہ اجتماع کے موقع پر، تبلیغی اجتماع کے موقع پر جب لوگ جاتے تو ساتھیوں کو فون کرتے تھے، دعا کب ہوگی؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ حاجی صاحب کا بیان شروع ہو چکا ہے۔ تو حاجی صاحب کا بیان شروع ہو چکا ہے کا کیا مطلب ہے؟ اب دعا ہونی باقی ہے۔ اب یہ سارے انبیاء کرام آئے اور سب سے آخر میں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہے۔ انا والساعۃ کہاتین، آپ علیہ السلام کی تشریف آوری یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ کیوں؟ آخری خطیب آ چکے ہیں، اب دعا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک اسٹیج بنایا، جلسہ گاہ بنایا، آسمان کو اس کے لیے چھت بنایا، چاند سورج ستاروں کو اس کے لیے لائٹیں بنایا، اسی طرح کھانے پینے کے انتظام کر دیے تاکہ جلسہ گاہ سے کوئی بھوکا نہ جائے، اور اس کے لیے آسمان کو چھت، زمین کو فرش۔ یہ ایک بہت بڑا جلسہ گاہ ہے، اور اس کے خطیب کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ اب سارے خطیب آ چکے، اور ہر ایک خطیب کیا کہتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کو پالو تو اس پر ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اب آخری خطیب آ چکا ہے، تو اب کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اب آخری خطیب اپنے خطابت کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اب قیامت آنے والی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرما دیا میں قیامت ایسے جڑے ہوئے ہیں، انا والساعۃ کہاتین۔ اب کیا ہوگا؟ آخری خطیب اپنی خطابت پوری کر کے چلے گئے، اور جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جو بانس لگائے ہوئے وہ بھی اتارتے ہیں، جو لائٹیں لگائی ہوئی ہے وہ بھی اتاری جاتی ہے، جو ٹینٹ لگایا ہوا ہے وہ بھی اتارا جاتا ہے، جتنا انتظام ہو چکا ہوتا ہے وہ سارا اتارا جاتا ہے۔ تو اب جب قیامت آئے گی تو کیا مطلب؟ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، چاند سورج ستارے بے نور ہو جائیں گے، بٹن آف ہو جائے گا، جلسہ ہی ختم ہو گیا، زمین پھٹ جائے گی، جتنا نظام بنایا تھا وہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ ہوتا ہے انبیاء کرام کے بعثت کا مقصد۔ اگر انبیاء کرام نہ آئے تو پھر یہ پیغام ہم تک کون پہنچائے؟ تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اللہ نے انسان کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایسا احسان ہے کہ اس احسان کو اللہ نے جتایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ جتایا ہے۔ یہ احسان میں تم پر جتا رہا ہوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ
ورنہ اگر پیغمبر تمہیں یہ راستہ نہ دکھاتے تو نہ معلوم تم کس طرف جھکتے، کس کی پوجا کرتے اور کس کے آگے عبادت کیا کرتے۔ آج اللہ رب العزت نے اپنے انسان کو اپنے تخلیق کا مقصد سمجھا اور اس مقصد کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔